یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ احباب، محرم الحرام کا مہینہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس میں خانوادہ رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، جبر و جفا کی آندھیاں آئیں، لیکن خانوادہ رسول میں سے کوئی بھی فرد اپنی منزل پہ ڈگمگاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ احباب، دوستو، امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے جان نثار ساتھی صبر و استقلال کی منزل پر اس طرح رواں رہے کہ قیامت تک ان کی مثال نہیں ملتی۔ احباب، امام حسین علیہ السلام کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے جس کے لیے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ احباب، امام حسین علیہ السلام مقام رضا کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز نظر آتے ہیں۔ اہل تقویٰ فرماتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مقام رضا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے درجے ہوتے ہیں؟ مقام رضا کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء، کہ جو بندہ مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے، جو بندہ مقام رضا پر فائز ہوتا ہے، اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر اس آنے والی قضا کو ترک کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے مصیبت آنی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے مشکل آنی ہوتی ہے، جو مصائب و آلام آنے ہوتے ہیں، وہ صاحب مقام رضا اس مشکل کو ٹالنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن مقام رضا پر فائز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے اس مقام رضا پہ اپنے اس اختیار کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیتا ہے۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تکلیف آ جائے، اللہ کی طرف سے پریشانی آ جائے، اور اس پریشانی کی جو شدت ہے، اس پریشانی کی جو تکلیف ہے، اس پریشانی کی جو سنگینی ہے، اس پر وہ خوش ہو جائے۔ تکلیف آئے تو پھر واہ ویلا نہ کرے، دل میں ملامت نہ کرے، بلکہ یہی اس کا حسن ظن ہو، کیا ہو کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر اللہ دکھ دے کر راضی ہو جاتا ہے، اگر مالک تکلیف دے کر راضی ہو جاتا ہے، تو وہی تکلیف ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے۔ تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ جب قضا کی چھری چل جائے، جب تکلیف آ جائے، جب اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا جائے، جب گھر سارے کا سارا اللہ کی رضا میں قربان کر دیا جائے، تو قربان کرنے کے بعد دل میں ملامت نہ آئے، دل اس پر برا محسوس نہ کرے، دل میں تکلیف نہ آئے۔ وہ اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ بخشے تو زہے قسمت، وہ نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ احباب، امام حسین علیہ السلام اس صبر و رضا کی منزل پر سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ارے امام حسین علیہ السلام، آپ تو
شہنشاہ ولایت ہیں، امام حسین علیہ السلام سرتاج ولایت ہیں، امام حسین علیہ السلام امام ولایت ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تو بارگاہ ولایت ہے۔ ارے امام حسین علیہ السلام تو وہ شخصیت ہے جس نے امام الانبیاء کے کاندھوں پہ سواری کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے جس نے زبان نبوت کو چوسا ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے، اگر امام الانبیاء کی دوران نماز پشت پر آ جائے تو امام الانبیاء سجدے میں طوالت اختیار کر جاتے ہیں۔ ارے امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ عید کے دن بھی جس کے لیے جنت سے جوڑا آ جائے۔ ارے امام حسین علیہ السلام کے صبر و رضا کی کیا بات۔ احباب آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام مقام صبر و رضا کے پیکر نظر آتے ہیں۔ آج آپ گرد و نواح میں دیکھیں تو شہادت امام حسین علیہ السلام کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام لوگوں کے سامنے اس طرح رکھی جاتی ہے کہ سننے والا سن کر یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسے مظلوم شخص کی کہانی ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، لیکن وہ اس ظلم کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ ارے شہادت امام حسین یوں بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین پر ظلم ہو رہا تھا، لیکن آپ بادل نخواستہ اس کو ظلم کو برداشت کرنے پر مجبور تھے، آپ کے پاس طاقت نہ تھی۔ احباب، آج ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کو مقام رضا کے تقاضوں سے دیکھتے ہیں۔ ارے جب شہادت امام حسین کا ذکر کیا جائے تو امام حسین کے صبر و رضا کے اختیار کو بھی سامنے رکھا جائے۔ احباب، دیکھنے کی بات ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آپ صبر و رضا کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ اگر آپ کے اختیارات کی بات کی جائے، اگر آپ کے مقام رضا کی بات کی جائے، اگر قضا کی بات کی جائے، تو احباب میرے حسین کے اختیار نہ پوچھو، میرے حسین کے اختیارات کی بات نہ کرو۔ یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیاں پانی کے لیے بلک رہی ہیں، دریائے فرات پر پہرا لگایا جا چکا ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کو پانی بھی نہیں دے سکتے؟ اللہ کی عزت کی قسم، یزیدی فوج کی کیا مجال کہ میرے حسین کا پانی بند کر دیں؟ ارے تم حسین کے اختیارات کی بات کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ حسین کا اختیار کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت میں ایڑی رگڑتے ہیں تو آب زمزم کا چشمہ نکلتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ ارے اگر ننا علی اصغر ایڑی رگڑ دیتا، اگر امام حسین علیہ السلام اس تپتے ہوئے ریگزار پہ اپنا قدم مار دیتے، اللہ کی عزت کی قسم ایک چشمہ کیا لاکھوں چشمے نکلتے جو قیامت تک جاری رہتے۔ لوگ کہتے ہیں، ایسے فرقے بھی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کے پاس اختیار تھا، اگر آپ پانی نکال سکتے تھے تو پھر پانی کیوں نہ نکالا؟ احباب غور کریں، اگر امام حسین علیہ السلام قدم مبارک مار کر پانی نکال لیتے پھر پانی تو مل جاتا، لیکن مقام صبر و رضا نہ ملتا۔ آپ نے اپنے سارے اختیارات جو تھے ان کو ایک سائیڈ پہ رکھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنے خاندان کو لے کر کربلا میں پہنچے۔